ناظرین، ڈیری ٹیل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عامر۔ آج ہم آپ کو ایک وزٹ دکھا رہے ہیں، کسی فارم میں ہم آئے ہوئے ہیں کیس کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں فارم کے اندر۔ جڑے رہیں ڈیری ٹیل کے ساتھ۔ السلام علیکم جی، ہم یہاں پہنچے تو یہاں کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں انہوں نے ہمیں ریسیو کیا اور وہ ہمیں لے کے گئے ہیں، آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں ہم کسی ایسی جگہ جہاں ہم نے اپنے فوڈ کو ڈپ کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہاں دیکھا ہم نے ڈپ کے اندر جو ہے نا انہوں نے چونا ڈالا ہوا ہے، کیلشیم کاربونیٹ کا ڈپ بنایا ہوا ہے جو کہ ایز اے اینٹی سیپٹک یوز ہوتا ہے ڈیری فارمز میں۔ یہاں پہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ امپورٹنس کیا ہے اس ڈپ کے بنانے کی۔ یہ ڈیزیز پریونشن بھی ہے، بایو سیکیورٹی بھی ہے۔ فارم کے اندر اگر میں کہیں کسی اور فارم سے آیا ہوں، میرے ایشوز کے تھرو مائکرو آرگنزم آ سکتے ہیں اس فارم میں اور کوئی خدا نخواستہ کوئی آؤٹ بریک کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت ہی اچھا لگا اس چھوٹے سے فارم میں اتنا پیارے انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اب یہاں ہم آئے ہوئے ہیں اس کیس کو ڈسکس کرنے۔ ہم وہاں کے جو فارمر ہیں اور اسسٹنٹ سے ملے اور ان سے ہم نے کوشش کی کہ کیس کو ڈسکس کرنے کی اور ان سے پوچھ تاچھ کی، اور ان سے ہم نے انویسٹیگیشن کے دوران یہ ہم نے اخذ کیا کہ یہ ایک کیس تھا، ڈسٹوکیا ہینڈلڈ کیس تھا، اور وہ انیمل بعد میں RFM میں گیا ہے اور اس کے بعد میٹرائٹس میں ہو اور سیپٹک میٹرائٹس میں ابھی چل رہا ہے اور انیمل آف فیڈ کی طرف جا رہا ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا میٹرائٹس کے کازز ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی پریونشن اور اس کی ٹریٹمنٹ کو ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ کیس بہت ہی اہمیت کا حامل تھا اور یہ کیس ابھی چونکہ انیمل کے BCS سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سیریس کیس ہو سکتا ہے آگے جا کے، اس لیے ہم نے اس کیس کو سیریس لیا اور فردر ہم نے انویسٹیگیشن کر کے اس کی ٹریٹمنٹ کی۔ اس کے بعد ہم آپ کو انیمل کی جو ہے اوورال دیکھیں گے کہ یہ جو میٹرائٹس ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہیں، وجوہات کیا ہیں اور کازز کیا ہیں۔ آپ کو ذرا زوم کر کے دکھا رہے ہیں ہم انیمل کو۔ انیمل ویک ہوا ہے، BCS ڈاؤن ہے اور ٹیل ریز کر چکا ہے۔ جو سب سے بڑی وجہ یہاں پہ ہوتی ہے اکثر ڈیری فارم میں وہ ہے ڈیفیکلٹ برتھ ڈسٹوکیا۔ یا تو یہ کاؤ کی طرف سے کوئی کاز بن جاتا ہے یا بچے کا بڑا ہونا اس کا سبب بنتا ہے، یا بچے کے اندر کوئی ایسی جو ہے نا ایب نارمل پوزیشن ہو تو یہ انیمل جو ہے نا نارمل کاونگ سے رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے بعد میں RFM اور پھر میٹرائٹس۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ انیمل نارمل کاونگ نہیں تھی اور یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کھینچ کے نکالا ہے بچوں کو، اس کو اسسٹڈ کاونگ کروائی ہے۔ اوورال بچہ صحیح لگ رہا ہے فی الحال، لیکن گائے جو ہے نا نارمل میں نہیں رہے گی۔ دوسری بڑی وجہ انیمل میں RFM ہونے کا وہ ٹوین برتھ ہے، اور ایک اور وجہ یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو میل کی سلیکشن ہے وہ بڑی امپورٹنس رول ادا کرتی ہے کہ آپ کو RFM سے بچائے۔ دوسری بڑی وجہ یہاں کی جو فیڈنگ ہے، نیوٹریشن ہے، وہ آپ کس لیول کی کر رہے ہو انیملز میں، کیونکہ نیوٹریشن کے اندر تمام جو منرلز کا پورا ہونا، اسپیشلی کیلشیم وغیرہ۔ یہاں آپ کو ایک اور وجہ دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کو کراس کراتے وقت اس کے ریپروڈکٹیو ٹریکٹ کو پراپر آپ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں اور کوئی اب نارملٹی ہو تو وہ بھی ڈیفیکلٹ برتھ کا سبب بنتی ہے اور بعد میں وہ RFM ہو سکتا ہے اور میٹرائٹس ہو سکتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ یہ ہم سپورٹیو دے رہے ہیں ایسے انیملز کو جو ویک ہوتے ہیں اور اس میں انرشیا وغیرہ کا ایشو ہو سکتا ہے۔ اور ڈیکیڈ، یہاں پہ کلوز اپ میں ڈیکیڈ کا امپورٹنس جو ہے نا رول ہوتا ہے RFM اور میٹرائٹس میں۔ یہ انیمل ہمیں دکھا رہے ہیں آپ کو کہ کمفرٹ دینا انیمل کے لیے لازم ہے۔ تو یہ تو تھی وجوہات۔ اب اس کو پریونشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک انیمل ہے، اس کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی RFM، اور یہ پلیسنٹا اس کا لٹک رہا ہے، تقریباً 24 سے 48 گھنٹے ہوئے ہیں، یہ نارملی ریموو نہیں ہو سکا۔ وجوہات وہیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا اس کی بہتر ہم اس کو کمفرٹ دیں، اس کو جو کلوز اپ کے جو دن ہیں، ٹرانزیشن پیریڈ جسے کہتے ہیں،
اس دوران ہم اس کا جو ہے نا فیڈ میں دیکھیں، یورین پی ایچ کے تھرو ہم ڈیکیڈ کا منیٹر کریں۔ یورین پی ایچ موسٹلی جو ہے نا آپ کے کلوز اپ راشن کے بعد تقریباً 6 کے اراؤنڈ ہونا چاہیے، اور 6.5 تک بھی آئیڈیل پی ایچ تصور کیا جاتا ہے، جو کہ کل آپ کو پوسٹ پارٹم ایشو سے بچائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اینیمل کی کمفرٹ وہاں پہ میٹر کرے گی۔ اینیمل کے اندر جو آپ فیڈ کے اندر ڈال رہے ہیں ڈی سی پی وغیرہ، کیلشیم کا رول ہوتا ہے، اور سیمن کی سلیکشن پراپر ہوئی ہو، اور اینیمل کی میچورٹی پہ آپ نے بریڈ کروایا ہو، تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں ہم کر کے آر ایف ایم اور میٹرائٹس سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کو آپ کو دکھا رہے ہیں جو بالکل نارمل کاونگ ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سارے پیرامیٹرز مینٹین کرتے ہیں تو بریڈنگ کے دوران آپ نے پراپر سیمن کی سلیکشن کی ہو ہائٹ اور لینتھ کے حساب سے، تو یہ آر ایف ایم کے چانسز اور پھر میٹرائٹس کے چانسز بہت کم ہو سکتے ہیں۔ آلموسٹ 10% جو ہے نا کنسیپشن ریٹ کم ہو جاتی ہے، اور 10%، 5 سے 10% اوورآل پروڈکشن اس کی، فرٹیلیٹی اس کی متاثر ہوتی ہے ان جانوروں کی جن میں آر ایف ایم اور میٹرائٹس ہوا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو ابھی ٹریٹمنٹ دکھا رہے ہیں اس جانور کی، ہم نے انٹرا جو یوٹرائن انفیوژن ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے، آکسی ہم نے یوز کیا، کنسنٹریشن ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں آپ۔ ہم ابھی یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں تقریباً 1000 ml میں ہم نے 100 ml آکسی ویو 5% کا استعمال کیا ہے، اور اس کا یوٹرائن لیواج کر رہے ہیں۔ یہاں کے یوٹرائن لیواج سے ہمیں یہ فائدہ ملے گا کہ جو ہے لوکل جہاں پہ بیکٹیریل جو ہے بیکٹیریل گروتھ ہو رہی ہے ڈیو ٹو سروکس اوپننگ، اور اندر جو آر ایف ایم ہوا پڑا ہے وہ ایک جو ہے نا بیسٹ میڈیم ہوتا ہے کسی بھی انفیکشن کا گرو ہونا اور بیکٹیریاز کا گرو ہونا کے لیے۔ یہ راڈ کو ہم نے جو ہے نا انٹرا یوٹرائن کر رہے ہیں، راڈ کو پاس کیا، اس کے بعد جو ہے نا جو فلوئڈ اور میڈیسن ہے وہ ہم نے انفیوز کیا۔ یہ انٹرا یوٹرائن کا طریقہ انتہائی سینسٹیو ہوتا ہے، ایکسپرٹ بندہ کرے تاکہ کوئی اندر فردر جو ہے نا انجری نہ ہو اور اس کی وجہ سے مزید کمپلیکیشنز نہ آئیں۔ اینیمل کو ریسٹرین آپ پراپر کریں، اس کے بعد جو ہے نا آرام سے آپ انٹرا یوٹرائن کریں۔ اس کے تو یقیناً ناظرین، ہم نے آپ کو آج بتایا آر ایف ایم کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کو روک تھام کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ٹیکٹکس ہوتی ہیں، اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے ہونا چاہیے۔ اس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپ آف اینٹی بائیوٹکس یوز کر سکتے ہیں، کمبینیشنز میں کریں فار بیٹر رزلٹ۔ خصوصاً ہم اس میں پینسلین گروپ اور جو امائنو گلائکوسائڈس ہیں ان کا استعمال کر کے بہتر رزلٹ لے سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور کارآمد ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔